سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں بے انتہا لذیذ مزیدار خوش ذائقہ چیزوں کو پیدا فرمایا. ایک سے ایک چیز اللہ نے جو مختلف رکھی ہے اس کے ذائقے میں ایک عجیب کیفیت رکھتی اللہ تعالیٰ نے. کیلا کھائیں تو اس کا بہت مزہ آئے گا، اورنج کھائیں تو ایک دم مزہ چینج ہو جائے گا، اورنج میں سے یا ٹینجرین کھائیں تو اس کا مزہ مختلف ہو جائے گا، ہے اورنج ہی. آم کھائیں سبحان اللہ، آم کی قسمیں بنا دی اللہ نے، لگڑا کھو، چوسا کھو، اپنا ہندوستان کا کھو، پاکستان کا کھو، کھاتے ہیں نا. تو اتنی بے بہا اللہ پاک نے نعمتیں دے رکھی انسان کو کھانے کے لیے. گوشت، چکن، پلاؤ بناؤ، زردے بناؤ، حلوے بناؤ، میٹھا کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ شوگر ہو جائے، اتنا کھا لیتے ہیں. تو آدمی بڑا تیز ہے، ہم بھی بہت تیز ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ کیلا ہے، یہ اورنج ہے، یہ فلاں ہے، یہ حلوہ ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ سب ہے. تو اس کام کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے نا ہم ہر وقت فکر مند رہتے ہیں. بلکہ یہ کہ آدھا گھنٹہ بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا پیٹ خراب ہو جائے. پیٹ میں خرابی نہیں ہے چاہیے کہ رات کا کھانا خراب ہو جائے گا، دن کا کھانا، یا شادی ہو رہی ہے وہاں دعوت ہے، پیٹ میرا خراب نہ ہو جائے. اسٹومک کی اتنا احتیاط کرتا ہے آدمی پھر اس وقت مزے لینے کے لیے کہ بھی کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. خواب تو اسٹومک ہوتا ہے لیکن مزہ زبان نہیں لیتی، کیونکہ سارا مزہ اسٹومک سے کنٹرول کرتے ہیں نا مزہ. اب اتنے چیزیں کھانے لگے ہیں، پیٹ خراب ہے، مزہ تو نہیں آیا نا کھانوں کا. بڑا پچھتاتا ہے آدمی، خوشبو والی تو نہیں کھا سکتا بیچارہ، پیٹ خراب ہے اس کا، بڑا پچھتاتا ہے، دوائیں کھاتا ہے. تو یہ تو غذائیں جو اللہ کا سمجھ آ رہی ہیں. لیکن اللہ پاک نے جتنی بھی لذیذ چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ تو چند جانتے ہیں نا کتنے ذائقے دار چیزیں، ہر کا ذائقہ عجیب ہے. ہم سب کو ایک طرف رکھ دیں، ان کی لذتوں کو، ان کے مزوں کو، ان کے ٹیسٹ کو. یا خاص طور پہ اس جماعت سے بات ہے میری، تمام لذتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسا پیدا کی ہے کہ اس کی لذت کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. بہت اتنی لذت ہے اس کی، اتنی لذت ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ جس کو لذت آ جاتی ہے بس کہتے ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں، تو ہے ہی کچھ نہیں. سب سے بہترین لذت ہے تو. اور پھر جس طرح پیڑ سے ہی اور لذیذ کھانے ہو تو دل کرتا ہے جلدی جلدی کھائیں، ہضم ہو، کھائیں اور کھائیں اور کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر لذت بھی رکھی ہے اور الحمدللہ ڈائجسٹ کرنے کی ہمیں پوری صلاحیت بھی رکھی ہے.
زیادہ کھائیں گے یہ چیزیں جو نہ رکھی ہیں تو پیٹ خراب ہوگا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جتنے زیادہ کھاؤ گے اتنی طاقت آئے گی. نہیں کتنی بڑی چیز ہے، کوئی مقابلہ اس کا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. معلوم کیا چیز ہے جس میں اللہ نے لذت رکھی ہے، ٹیسٹ رکھتا ہے، مزہ رکھا ہے، مٹھاس رکھی ہے، وہ ہے ذکر اللہ. پھر بولے کیا پتا آپ سبحان اللہ کا کیا ٹیسٹ ہے جو آپ نے بولے گا. کھیلے گا تو پتا ہے. یہ سبحان اللہ پتا ہے آپ کو کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. اس نے تو زمین آسمان بھر دیا اتنا ٹیسٹ سے. اتنی بڑی چیز ہے یہ. لیکن جس کو آئے، مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ تھے. مالک بن، کیونکہ یہ تو بزرگوں کو آتی ہے ٹیسٹ، ہم جیسے نالے کو نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ساری رات ذکر کرتے رہتے ہیں. اچھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کھانے میں لذت نہیں آتی ہے، ان کو ذکر میں لذت آتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں، ایک شعر ہے ان کا، سبحان اللہ، کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا پورا جسم شیریں ہو جاتا ہے، شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے. پتہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھیں مالک بن دینار فرماتے ہیں، پہلے وہ کتنے اونچے بزرگ ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو دیکھیں. نام ان کا مالک بن دینار. دینار ان کے ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے کو یہ ٹائٹل دیا گیا. بہت بڑے اکابر بزرگوں میں سے حسن بصری کے ہم اثر ہیں. ان کی تو کراماتیں منقبت بہت بلند ہے، بہت اونچے بزرگ تھے. کسی نے پوچھا یہ دینار کیا مطلب؟ مالک بن دینار کا. اتنے بڑے بزرگ تھے کہ تشریف لے جا رہے تھے دریا کے اندر. کشتی ہوتی تھی نا پہلے، کشتی میں تشریف لے جا رہے تھے کسی جگہ. وہ بھی بیٹھ گئے، دریا پار کرنا تھا. جیسے ہم بس میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا جو ماہی گیر تھا، اس نے پیسے نکالو کرایہ. ان کے کرایہ تو نہیں ہے جی. کیوں بیٹھے کیوں تم؟ کہ میں کیا کرتا، میں دریا پار کرنا تھا، میں بیٹھ گیا، لیکن میرے پاس نہیں ہے، مسکین ہوں. ظاہر ہے ویسے آدمی تو آدمی کنسیشن دیتا ہے نا، اسلام بھی کہتا ہے. اچھا یہ بات ہے، ضرورت کیسی؟ انہوں نے مارنا شروع کر دیا. فقیر آدمی کو زیادہ مارتے ہیں نا لوگ، غریبوں کو تو اتنا مارا وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے. پھر ان کو ہوش ہے، تم کرایہ دو، میں تمہیں دریا میں پھینک دیتا ہوں. ابھی دریا میں پھینکتا ہوں. بس جب یہ سنا تو انہوں نے ایسے ہاتھ کیا دریا، سمندر کی طرف، دریا کی طرف. ہر مچھلی جو ہے ایک دم اوپر آ گئی، اور ہر مچھلی کے منہ کے اندر ایک دینار تھا، اور وہ دینار ہی سونے کا تھا. کہ جا جو مرضی آپ جتنا چاہے ان مچھلیوں سے لے لیں. اس نے جو یہ دیکھا، ہم تو ایسے ہی نا، ہم بزرگی تھوڑی مانتے آدمی جب تک کرشمہ نہ دکھا دے، کوئی کرامات نہ دکھا دے. مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، آپ کی مسجد میں کوئی بزرگ آتا ہے، اس کا پیر بھی، آپ اپنا پیر کے پاس بیٹھتے ہیں، دوسرا بزرگ آتا ہے، وہ آپ کو کوئی دکھا دیتا ہے جن بھوت، ایسی تیسی جانیں چھوڑ دیتے ہیں. پھر شکڑی غائب ہو جاتی ہے. عقیدہ اس سے ہو جاتا ہے کہ یہ تو جی صاحب کشف ہے، ہم تو ان کے پاس جاتے رہے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی کشف نہیں دیکھا، کوئی کرامات نہیں دیکھی. یہ ہم کرتے ہیں. بس جو ادھر گیا دعا ہم نے کروائی، دعا پوری ہو گئی. ہم نے تو ایسا ہی کیا، ہمارا یہ کام ہو گیا، ہماری دکان نہیں چلی تھی دکان چل گئی، ہمارا فلاں نہیں ہوتا فلاں ہو گیا. سب سے بڑی کرامت اگر دیکھنا چاہتے ہیں کسی ولی کی، یہ ہے کہ آپ کے مردہ دل کو زندہ کر دیں. وہ کرتے ہیں مردہ کو زندہ، مجھے پتا ہے، وہ تو مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے. تو جو مردہ کو زندہ کر دے اس سے بڑا کرامت اور کیا ہوگی، مجھے پتا. لیکن وہ دنیا کے وسط ہم نے یہ ہمارے فلاں ہو گیا، کام فلاں ہو گیا، ایسے چھوٹے عقیدے مت رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جب اس نے دیکھا ہاں یہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، اب کرامت جو دیکھ لی، وہ قدم گر گیا کہ تب گرنے کا کیا فائدہ ہے. اب دوسری کرامت تجھے دکھاتا ہوں. لیکن اسلام ہماری چلتے چلے گئے دریا کے اوپر، دریا راستہ چھوڑتا چلا گیا اور پار کر لیا، سر کنارے پہنچ گئے. تو اتنے بڑے بزرگ تھے. کسی نے پوچھا جی
آپ اتنا قصے سے ذکر کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو مسکا کے دیکھا اس کی طرف. یہ فکر ہے ان کا جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کو. اللہ والوں کی باتیں الہامی ہوتی ہیں، اور یہ حدیث میں بھی ثابت ہے. کہتے اللہ پاک نے جتنی بھی لذتیں رکھی ہیں تمام دنیا کے اندر، جن چیزوں میں رکھی ہیں لذتیں، یہ کھانے سے بھی آتی ہیں، محسوس کرنے سے بھی آتی ہیں، یہ نہیں آتی. یہ بھی تو لذت ہے نا. آپ کسی سے پیار کر رہے ہیں، کسی بچے سے پیار کر رہے ہیں، بیوی سے پیار کر رہے ہیں، بیوی سے پیار کرنے لذت آتی ہے نہیں آتی؟ لذتوں کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں، وہ بھی تو لذت ہے. لذت پہ دنیا چل رہی ہے. لذت نہ ہے تو کون جائے کسی کے پاس؟ کیوں جی؟ اگر آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ لذت نہ ہے، آپ پاگل نیند خراب کریں گے. آپ سے سوئیں گے کون چاہتا ہے کسی کے پاس؟ یہ کہ لذت ہے جس کے لیے آدمی مرتا ہے، یہ لذت ہے نا ساری. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ کہ سب چیز میں نے طلب کس لیے کی ہے کہ مجھے ایک اصل لذت مل گئی ہے، مجھے کسی میں لذت نہیں آتی. ایسے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کی لذتوں سے افضل لذت اس میں موجود ہے، اور وہ ذکر اللہ ہے. یہ بات تو سمجھ آ گئی، پکا یقین آگے اس بات میں. حدیث بھی ہے اس پر، اس میں زیادہ تحمید باندھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ لذت کسی چیز میں نہیں ہے. یہ دیکھ لیں، بعض اوقات کھانا کھا رہا تھا آدمی، پیٹ بھرتا رہتا ہے، لذت نہیں آتی. میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں نا، برا نہ ماننا، ذکر کر تو رہے ہیں، لیکن اس میں بہت سی پیچھے ایک چیز یہ ہے کہ بہت زور لگانا پڑتا ہے ثواب بتا بتا کے. اس طرح جنت میں عور ملے گی، یہ محل بن گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ چیز ہو گئی. یہ بہت نیچی سطح کی بات ہے. کسی آدمی کو کھانا کھلانے کی گھنٹہ لگایا کہ تو کھائے گا تو یہ مزہ آئے گا، تو فلاں آئے گا، یہ آئے گا، یہ ہوگا، چلو میں لے لیتا ہوں. یہ کیا نا. تو ہم جو بیٹھے نا ذکر میں، ہم اس چکر میں بیٹھیں گے، ہو رہے ہیں گی، مکان بنیں گے، محلات بنیں گے، اور فلاں. جب تک یہ مزہ نہ آئے تبھی میں سناؤں نا آپ کو، تب سبحان اللہ سبحان شروع کر دیں گے. یہ چیز لذت، اب تو ہم دنیا میں لذت چاہیے ہمیں، اور اس کی لذت تو ایسی ہے الحمدللہ کہ یہاں کی لذت لی جنت تک جاتی ہے. پھر لذت کیوں نہیں آتی؟ پھر ہم اس دوسرے چکر میں بیٹھے، صحیح بتا رہا. اور جس کو تھوڑی سی بھی ذرے کے برابر بھی آ جائے نا، اس آدمی کی کیفیت دیکھیں. سب سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اس کا جسم لرزنے لگتا ہے. قرآن کہتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کا نام ہوتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. جلود ان کے جسم جو ہوتے ہیں، ان کے جو جسم کے بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہونے چھو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ نے تھوڑا سا ٹیسٹ بتایا ہے اس کا. تو اب اللہ پاک نے یہ جو کہتے ہیں کہ اتنا ثواب ہوگا، اتنا ہوگا، جنت ہوگا، گناہ ہوگا، یہ کیا ہے کہ ان چیز اتنا کنوینس کر کے اللہ پاک نے ہمیں کھانے پہ بٹھا تو دی ہے. بولے سبحان اللہ. میری بات غور سے سننا، ہے بٹھا دیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس عمل کے بعد ہمیں بہت کچھ انعام ملیں گے. بیٹھے اس چکر کے اندر، ہمیں اس چکر میں بٹھا تو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں تک تو میں نے تمہیں پہنچا دیا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی اصل لذت بھی چکھو، تاکہ تم مستی ہو جائے. سن بیوقوفو، کھانا میں نے تیار کر دیا، سامنے بٹھا دیا، حسبنا اللہ پڑھاتا ہوں، لا حول ولا قوت پڑھاتا ہوں، کیسے کیسے کلمات پہ تمہیں ورد کراتا ہوں، تو ظاہر ہے. لیکن اصل چیز تو تم ابھی نہیں آ پہنچے. تمہیں لذت کیوں نہیں آتی؟ تمہیں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ مزہ ہے، ابھی یہ بھی ہے کہ ہمیں مزہ بھی آتا ہے، لیکن جس کا اصل مزہ ہے، جیسے انہیں بزرگ نے بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، گوشت میں مزہ نہیں آ رہا، روٹی میں، ہم کیا کرتے ہیں پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس. کیوں جی؟ مزہ نہیں آ رہا، منہ پہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آتا. پانی پیتے ہیں اس کا ٹیسٹ پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ پتہ ہے کہ یار بیماری لگ گئی ہے نا، اس لیے نہیں آ رہا. کھانے میں ٹیسٹ تو موجود ہے، حلوے میں ٹیسٹ موجود ہے، بریانی پکائیں گے نمک مرچ موجود ہے، تو ہمیں کیوں اس کا ٹیسٹ آ رہا؟ تو ادھر اتنی بڑی شہادتیں مل گئی ہیں. ایک ہی بزرگ کی شہادت دی ہے میں نے آپ کو کہ میں تو ذکر اس لیے کرتا ہوں، وہ تو ہے انعام جو ملے گا. اس کا ٹیسٹ ہی ایسی ہے کہ میں دل ہی نہیں کرتا اس کو چھوڑ دوں. بات سمجھ. اب کیا وجہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ تو اب ہمیں آگے ہم نہیں جاتے، ہمیں فکر نہیں ہے اس چیز کی. کبھی ہم نے نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا. میرے بھائی ہوگا خدا کی قسم ٹیسٹ آ جائے تو ساری رات ہم ذکر میں بیٹھے رہے.
سب کچھ چھوڑ جاتے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب میں ٹیسٹ رکھا ہے اللہ پاک نے، نماز میں، روزے میں، سب میں ٹیسٹ ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا ٹیسٹ ان سب سے الگ ہے. یہ بتا رہا ہوں، حدیث سے ثابت ہے. سب ٹیسٹ اس سے الگ ہے. کیوں؟ کہ یہ جو ڈش ذکر اللہ کی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے اپنی طرف سے. اللہ ہو، اس کی خاصیت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ بندہ ٹیسٹ لینے لگتا ہے اور کھانے لگتا ہے تو یہ تو صرف میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کا. یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں جسم کانپ رہا ہے اس کا، کیوں حرکتیں ایسی کر رہا ہے، کیوں بے ہوش ہو رہا ہے، کیوں یہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہے. وہ پاگل ہو گیا ہے کہ سب چیز چھوڑتا جاتا ہے، ٹیسٹ آتا جاتا ہے وہ چھوڑتا جاتا ہے اس کو. آپ سمجھے؟ اب کمی ہمارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لے آیا، اب ہمیں ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو جب ٹیسٹ نہیں آئے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ فکر کرتے ہیں نا کہ یار پیٹ صحیح خراب ہے ہمارا. تو ہمیں یہ فکر نہیں ہو رہا. آگے بڑھو، وقت بہت تھوڑا ہے. اور تو میرا کہ یار اس ٹیسٹ کو نہیں آ رہا، اس کی اب وجہ ہے. پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ہی ہوگی نا پیٹ خراب ہوتا ہے. اندر بیماری ہے نا کوئی پیٹ میں تو خراب ہوگی. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لذت ہمیں نہیں آ رہی ذکر کی، اس کی وجہ ہے کہ کوئی خرابی ہے ہمارے اندر. لذت موجود ہے اس میں، خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے؟ سب سے بڑی خرابی جو ہمیں ذکر کا ٹیسٹ نہیں آنے دیتا، اللہ کے ذکر کے نام سے مزہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ ہے انسان کی. کیا ہے؟ نافرمانی ہے. جب تک بندہ گناہ کرتا رہے گا اس کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. نماز کا ٹیسٹ آتا ہے، قرآن کا ٹیسٹ آتا ہے، یہ تو عبادات ہیں. ذکر تو منفرد ٹیسٹ ہے. یہ سارا پھٹا جو ہوتا ہے کام جو ہمارا سارا خراب ہو رہا ہے، جیسے پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے ذکر ہمیں مزہ نہیں آتا کھانے کا. اسی لیے جب گناہ انسان کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا سارے جو روحانی خوراک ہے اس میں ختم ہو جاتی ہے، اس کو مزہ نہیں آتا اس کو. میرے بھائیو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس پہ فکر کریں کہ ایسا ذکر ہو. الحمدللہ جب ذکر کرنے بیٹھیں تنہائی میں جب اپنی تصویر کریں اللہ کی تو بس آنکھ جاری ہو رہے ہوں، جسم کانپ رہا ہو. اللہ کی محبت عجیب کیفیت پیدا کر رہی ہے انسان کے وجود کے اندر. مست ہو رہا ہو آدمی الحمدللہ. یہ نہ رہو بلکہ توجہ اور ہے، اور کریں. وقت کم نظر آئے. اور سلسلے کے بزرگ تھے حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جیسے ہی بیٹھتے تھے مراقبے میں عشاء کے بعد تو بھول جاتے تھے ٹائم کیا ہوا ہے. تو صبح فجر پہ ان کے مریدین، ان کے خادم اٹھاتے تھے کہ حضرت تہجد کا ٹائم ہو گیا، آپ اٹھیے گا، اذانیں ہو رہی ہیں. پھر ان کو ہوش آتا تھا. تو سب وجہ اس کی یہ کہ ساری کوالٹیز ہمارے میں. ہم کیا کریں؟ اگر ہم ترک گناہ کر دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، نگاہوں کو بچائیں، زبان کو بچائیں، جسم کو بچائیں، اور ہر وہ چیز جس کو گناہ کہا جاتا ہے چھوٹا بڑا سب یاد رکھیں. دیکھیں اسی دن الحمدللہ ذکر کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. دیکھیں کتنی اچھی چیز دی اللہ پاک نے ہمیں کھانے کے لیے، جس سے ہم اتنا مزہ لے سکتے ہیں کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. تو نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے، یا سنت میں غلطی کر رہے ہیں، نبی پاک کی کسی سنت میں ہم غلطی کر رہے ہیں، یا کسی بات میں ہماری غلطی ہے، زبان سے ہے، نگاہوں سے ہے، ہماری عبادات میں ہے. اپنی غلطی کو پکڑیں، اور جو گناہ ہم جانتے ہیں اس کی لسٹ بنائے کہ یہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، اس پہ کوشش شروع کر دیں. جب انسان کوشش شروع کرتا ہے تو فوراً اللہ اس گناہ کو ختم کرنے کی مدد کرتا ہے انسان سے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی. ہم نے کیا کیا جی؟ ہم تو گناہ ہی نہیں کیا. نہیں جی میں مجھے کوئی پوچھے تو حضرت آپ، نہیں میں تو گناہ کیا کرتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نے کب گناہ کیا؟ میں تو کھائی کچھ، میرا کھانا تو سب سے حلال ہے. اتنی احتیاط ہے کھانے کے اندر بھی. یاد رکھیں سارا ہمارا کھانے سے بنتا ہے. ایک لقمہ جو انسان کے اندر چلا جائے اب وہ حرام کا ہو، پوری جسم کو برباد کر دیتا ہے.
اللہ والوں کو، اور مثالیں تو نام لے لے کے کبھی شک ہو جاتا تھا کہ یہ لقمہ میرا آرام کا جا رہا ہے یا اس میں کوئی غلط معاملہ جا رہا ہے، تو کئی ہفتے تک وہ اپنے آپ کو واش کرتے تھے اندر سے الٹی کر کے، اس کو نکالیں، میری عبادت کا رنگ خراب کر رہا ہے، ٹیسٹ خراب ہو گئی۔ ان کو پتہ کیسے چلتا تھا ہم نے غلط چیز کھائی ہے؟ جب وہ ذکر شروع کرتے تھے اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا تھا، ٹیسٹ ختم ہو جاتا تھا۔ دنیا کا سب سے بہترین اور لذیذ ٹیسٹ انسان کو کس وقت ہوتا ہے؟ اللہ نے بلایا ہو، اللہ کے نبی میں حاضری ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری ہو رہی ہو، معجزہ شریف کے سامنے کھڑا ہو، وہ درود پڑھ رہا ہو اور سرکار سن رہے ہوں، اس سے بڑا کوئی دنیا میں سین ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، مجھے بتائیں وہاں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کسی صحیح سے پوچھیں جس کو ٹیسٹ آتا ہے، سبحان اللہ، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں تو ٹیلی فون سن رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کسی اس سے پوچھو نا کہ الحمدللہ، کہ جس کا زبان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، کہ کیا ٹیسٹ ہوگا درود بھیجنے کا اس وقت سرکار سے۔ یہ نبی ہم سن رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں، السلام ایو نبی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، سیدی رسول اللہ۔ پھر بھی ہم سوچتے کہ ہم بھائی کیا ہو جائے؟ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما دے اس کی ناشکری نہ کریں۔ جب نعمت چلی جاتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار بڑا غلطی ہے، جب تک نعمت ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اس کا شکر کیا ادا کریں کہ اللہ نے یہاں بٹھا دیا، ایک مجلس لگا دی، میں بھی آپ کو یہاں سے آ گیا، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ پتہ چلے یہ فلاں مجلس فلاں مسجد کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اور کسی اس نعمت کا پتہ چل جائے تو بھاگتا جائے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم آ بھی جاتے ہیں تو قدر نہیں کرتے، اور جب یہ نعمت اٹھ جاتی ہے، یہ صبح کے ذکر ختم، شام کے ذکر ختم ہوتے ہیں، جب ہوا میں جاتے ہیں تب انسان سوچتا ہے یار میرا کتنا نقصان ہو گیا۔ ایک زندگی بدل جاتی ہے انسان کی، کیفیت بدل جاتی ہے، پھر ٹکرے مارتا ہے، لگتا ہے اب کیا، اب تو ناشکری کرتا تھا، دیکھ تجھے میں ذکر کی مجلسیں دیتا تھا اور تو گناہ کرتا تھا، تو حرام کھاتا تھا، تجھے میں ذکر کی مجلس دیتا تھا، یہ ناشکری ہے نا۔ ادھر ذکر کیا ادھر جا کے غیبت شروع کر دی، ذکر کیا ادھر بکواس بازی شروع کر دی، ذکر کیا ادھر جا کے غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دی، یہ کیا ہے؟ اس کے نام ناشکری ہے کہ میں تو تجھے اتنی اچھی سی جگہ پہنچایا، اب تو اس قابل نہیں ہے، اب میں تجھ سے اپنی نعمت واپس لے رہا ہوں تاکہ تجھے ٹیسٹ آئے ہی نہ کبھی زندگی کے۔ ایسی مجلس ہماری نہ ہو، نہ بیٹھے، اس وقت پھر احساس ہوتا ہے یار مارے گئے، پھر کیا ہوگا؟ ان مجلسوں کے ٹائم میں پھر کیا ہوگا؟ شیاطین ہمیں پھر لگا دے گا عام زندگی کے اندر۔ پہلے دن ہچاچ ہوگی، دوسرے دن ہچکچاہٹ ہوگی، ہیسٹیشن ہوگی، تیسرے دن آدمی چلو یار یہ کر لیتے ہیں، وہ روٹین کے اندر نکل جاتا ہے دنیا کے اندر واپس، کیونکہ ہم نے ناشکری کی، اللہ کی اتنی خوبصورت چیز کی ناشکری کی۔ پتہ نا آپ کو کتنی بس بات تھی۔ پھر کہتا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں مجلسیں دی تھی نا، صبح بھی دی تھی، شام کو بھی دی تھی، بٹھاتا بھی تھا، اور تم اس کے بعد جا کے اس کی قدر نہیں کرتے تھے، جاؤ ٹھیک ہے میں تمہیں نکال دیتا ہوں یہاں سے۔ اب آدمی جناب کتنا بچا ہوتا ہے گناہ سے، بچا ہوتا ہے نا، سو ہم آ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سزا مل چکی ہے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اسی روٹین میں انسان چلنا شروع ہو جائے گا، ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 2 مہینے کے اندر بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی ذکر پہ آنا بند کرتا ہے نا، ایک دن نہیں، اگر دوسرے دن خود دل کرے گا چلو، یا پھر سستی کرتے ہیں، پھر اگلے میں سستی کرے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اس سستی ایک دن کی سستی ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی۔ یہ تو جس پہ اللہ کرم فرما دے اور شیخ کی توجہ ہو جائے وہ کھینچ لاتا ہے، دوبارہ بٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کہ شاید پھر چانس دے دیں، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ ایسے آدمی کو تو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بلا دو، دوبارہ مجھے موقع دے رہا ہے، میں مر جاتا اس کے درمیان میرا حال کیا ہوتا۔ بس سوچو کتنا ناشکر بندہ اٹھتا کہ اگر ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے کہ ہم واپس چلے گئے تھے، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے دنیا میں دوبارہ گئے، اللہ پاک اس کو دوبارہ لے آیا اس مجلس میں، تو اس کے لیے تو مقام اتنا شکر ہے کہ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اس دوران وہ مر جاتا تو کس حساب میں جاتا وہ شخص۔ ہم قدر نہیں کرتے اس چیز کی،
یہ اللہ کی خاص مجلس ہے. اللہ کہتا ہے فذکرونی، اپنی طرف لیا ہے اس ذکر کو اللہ نے، اپنی طرف لیا ہے. نماز تیری ہے، قرآن تیرا ہے، تلاوت تیری ہے، لیکن ذکر میرا ہے. کرونی فذکرونی، مجھے یاد کر رہے ہیں. تو پرسنل لیا اللہ نے، تو پرسنل جواب دیتے ہیں فذکرونی اذکرک. تو مجھے پرسنل یاد کر رہا ہے، میں تجھے پرسنل یاد کر رہا ہوں. ایسے وقت مل جائیں، صبح اور شام ملیں، یہ مجلس میں ملیں، ہمیں کے بعد جا کے گناہ کریں، دل لیجیے بھائی یہ تو بہت بڑا ہے. ناشکری، میں احساس دلا رہا ہوں اس چیز کا. اللہ نہ کرے یہ مجلس سے ہمارے سے ختم ہو جائیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. بھائیو نہ دیکھا کو 4-10 آدمی، آئیے 10 آدمی جو ذکر کر رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی برکت اتنی ہے کہ اس نے پورے عالم اسلام کو بلاؤں سے بچایا ہوگا. اللہ کی قسم کھا کے. یہ جو ذکر یہاں نہیں ہو رہا، یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. فرشتے سارے بھرے پڑے ہیں، جنات آئے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، اور ربیع الاول کا ذکر ہے. سب فرشتے امامے پہنے ہوں گے سبز رنگ کے، ماشاءاللہ سبز رنگ چڑھے ہوں گے اس وقت ساری طرف. نبی پاک کا رنگ چڑھا ہوگا سب. اب ہم اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اگر ہمیں نظر نہیں آئے تو اس میں تو دنیا ہی نہیں ہے. فرض کرو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لائٹ بند کر دیں، مجھے نظر آتی، کمرہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے ابھی لائٹ آف ہو جائے، ہم کہیں کمرہ ہی نہیں ہے، کوڈ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں بھی نہیں ہے، کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی. پاگل ہے نا بھائی. تو ہم نہیں دیکھ رہے، چیزیں تو موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے میری مجلس میں تم یاد کیے جا رہے ہو، تم میرے سامنے بیٹھے ہو. ہم تو یہ نہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تو اس لیے دے رہا ہے تمہارے سامنے. ابھی میں پردہ نہیں اٹھاتا، لیکن میری باتوں پہ یقین کر لو. قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم. جس وقت تو یاد کرتا ہوتا ہے تو میں بھی یاد کر رہا ہوں. جب تو مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے مجلس میں یاد کرتا ہوں. جس پہ کیوں نہیں یقین آتا؟ تو اتنی بڑا نعمت اللہ ہم سے چھین لے. اگلے ہفتہ نہ ہو یہ ذکر یہاں، مجھے بتائیں پھر ہمارے گناہ ہوں گے. گناہ نہیں ہوں گے؟ ہم ذکر میں آتے ہیں تو رک گئے، یہ ہمارے گناہ عذاب میں آ گئے. اگر دوبارہ اللہ لے آئے، فضل فرما دیا تو سبحان اللہ، شکر اللہ. کہے اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنا بڑا چانس دے دیا، اب نہیں کروں گا ایسا کام. کرتے ہیں بھائی توبہ. ایک دو گیا اللہ ناراض ہو گیا تو پھر منانا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ کو یاد رکھے، کھیلنا سمجھے بہت. جب جیسے جیسے اللہ انعام دیتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے. تو یہ ذکر کی مجلس جو ہے بہت اونچی چیز ہے. اب اس کا ٹیسٹ لینا ہے. ہم نے ٹیسٹ لینے کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ شاباش، سمجھ گئے بات مولانا سمجھ گئے. کیا کرنا ہے؟ مجھے بولیں. جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے ٹیسٹ نہیں آئے گا. اور اگر ٹیسٹ آ گیا سبحان اللہ تو پھر زندگی ڈفرنٹ ہو جائے گی آپ کی. پھر تو دنیا آپ کو ڈھونڈتی پھرے گی، ہے کہاں، کدھر گیا یار، نظر نہیں آ رہا بندہ. کہ نہیں یار مجھے کام پہ بھی دل نہیں کر رہا، مجھے بیوی اچھی نہیں لگ رہی، بچی بھی اچھی نہیں لگ رہی، بس حکم ہے شریک کر رہا ہوں یار. مزہ تو اب اس میں آتا ہے، بیوی مزہ ہے، مزہ اس میں آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سوموار کا دن ہے، بہترین رات ہے. اللہ پاک ہم سمجھ گئے آج بات کہ ہم ہے بہت میٹھی چیز، لذیذ چیز تو نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم اس کے ٹیسٹ سے محروم ہیں. ہم تو بس اس چکر میں پڑے ہیں اتنا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. وہ ثواب تو ہے، مزہ لو، گناہوں کو ترک کرو، گناہوں کو ترک کرو. جب اللہ ہائی مقام پہ کہیں لے کے جائے تو سب سے پہلے انسان کو پاک ہونا چاہیے گناہوں سے نکل کے. تب آپ ذکر میں بیٹھیں، سمجھے نا. جیسے آپ کو جو دیا ہے ذکر میں جائیں تو کیسے جانا چاہیے؟ ذکر میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے استغفار کریں اللہ سے. اللہ پاک تم نے مجھے بٹھا دی، میں سوچ نہیں سکتا. پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں. پھر جو گناہ سامنے ہے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں. کیونکہ اگر گناہ نہیں چھوڑ رہے تو آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ رہا ہوں، گناہ نہیں چھوڑ رہا. آفس پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذکر تو تم نے بٹھا دیا ٹھیک ہے، اور میں کیا کروں، تجھے چھوڑ دوں گا، تیرے ذکر کو چھوڑ دوں گا، میں ذکر گناہ نہیں چھوڑ سکتا. تو لذت کیسے آئے گی؟ آئے گی. جس وقت ذکر میں بٹھایا اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں تسبیح دی ہے، رات کا وقت ہے، آپ بیٹھے ہیں، پھر چلا میں اپنا ذکر شروع کروں تو سب سے پہلے کس چیز کو سوچیں گے آپ؟ اونچا بولیں.
اب گناہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے چھوڑ دوں گا لیکن اللہ، یہ ہوتا ہے. کیا زندگی ہے یہ زندگی ہے. اور روز یہ کرتے ہیں ہم کام. اب بیٹھے آئے مجلس میں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں آگے اب کلمات پڑھ رہے ہیں، تجھے تو چھوڑ دوں گا اللہ تعالیٰ، یہ ذکر بھی چھوڑ دوں گا، تیری مجلس کو چھوڑ رہا ہوں. میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. جانے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہی ہے، میں تو کروں گا. اب کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کریں گے جانے کے بعد وہ کام گندا؟ کیا اللہ کو چھوڑیں گے یا ذکر کو لیں گے؟ کتنی بڑی بات ہے صاحب. سب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کتنی سمپل بات. ہم ایسے بیوقوف ہیں، آپ تو نیک آدمی ہیں، سمجھا. میں اپنی بات، اتنے بیوقوف آدمی ہے کہ بیٹھے وہ کہتے ہیں تیری بات تو ہم نے مانی گی، ہم گناہ تو کریں گے، تجھے چھوڑ دیں گے. کلوائے جائے تو ہم سے حسبنا اللہ اللہ ہم پڑھتے رہیں گے لیکن ہم تجھے نہیں جانتے. نہیں، اب سے ہم نے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ یہ تو میں گناہ کرتا ہوں، جو گناہ یاد آ گیا میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں بھی چھوڑتا ہوں. اللہ کہ سبحان اللہ، بس اذکر نہیں، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میں تجھے بخشتا ہوں، میں تجھے جنت دیتا ہوں، میں تجھے لذت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے ذکر کا طریقہ. ذکر کو یہ نہیں کہ بھائی 10 تصویر کرنی، 10 پوری، چلو ذکر ہو گیا. 12 کرنی، 12 ہو گئی، بچے ذکر کر لیا، ہاں گاؤ. یہ کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر تو لے کے اٹھے تو سبحان اللہ، داڑھی آنسوں سے بھیگی ہو، مدینے پہنچے ہو، مکہ پہنچے ہو، الحمدللہ. اللہ کو اللہ کہہ رہا ہو تو سامنے اس کے کھانا کعبہ ہونا چاہیے، ملتزم نظر آ رہا ہو اس کو، تصور کر کے بیٹھے. ایسے بیٹھا کریں گے اب میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوں، سامنے ملتزم ہے، اب میں سب نے ماشاءاللہ دیکھیں یہ جگہ اللہ کے فضل سے. بات تو نئے نئے دیکھ کے آئے ہیں نا حضرات، ہیں ان کے چہرے پہ نور ہے، ان کے صدقے سے ہماری بخشش ہو جائے گی ماشاءاللہ. کچھ بیٹھے ہیں یہاں عمرہ کر کے آئے ہیں لوگ ماشاءاللہ، ان کے تو گناہ بخشائے ہیں سب کچھ ماشاءاللہ. تو گریٹ لوگ ہیں، تو ان کے تو شوائیں نکل رہی ہیں نور کی ماشاءاللہ. مدینے میں گئے، جو قدم مدینے میں گئے ہوں دل کرتا ہے ان کی جوتیوں کو آدمی اپنے سر پہ رکھے. کتنی خوش قسمت جوتی ہوں گی جو مدینے کا چکر کاٹ کے آ رہی ہیں. ان کی نگاہیں کتنی حسین ہوں گی جو موجہ شریف میں دیکھ کے آ رہے ہیں، کھڑے سراپ پڑ کے آ رہے ہیں. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں گناہ گار لوگ، ہمارے پاس کیا کیسی کیا نورانی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اس وقت ہمارے سامنے. حیران ہوتا ہوں یہ ہاتھ ہے جنہوں نے جا کے نا خانہ کعبہ کو چھوا ہوگا، نبی پاک کی کارپیٹ کو چھوا ہوگا، اور یہ وہ ماتھے ہیں جہاں پہ سرکار سجدہ کرتے تھے، وہاں سجدہ کر کے آئے. اتنی بڑی نعمت کے بعد مجھے بتائیں کہ ان کا دل کرے گا میں گناہ کروں؟ گناہ چھوڑنا چاہیے نہیں؟ ان کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے وہ گناہ. مجھ سے غیبت نکلے ہی نہ کسی کی، وہ لذت قائم رکھیں اپنے اندر. لیکن مصیبت یہ ہے کہ فوراً آتے گناہ کرتے ہیں، ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا کام اللہ نے کرا دیا، سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے موقعوں پہ وہاں سجدے کیے ہوں گے، وہاں ماشاءاللہ ماتھے ٹیکے ہوں گے، جالیوں کو دیکھا ہوگا، گنبد شریف کو دیکھا ہوگا، پھر وہاں پھرے ہوں گے، چلے ہوں گے ان جگہوں پہ جہاں نبی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں سرکار دوں کی. پتہ ہے اتنا بڑا خزانہ ان کے پاس موجود ہو، اور آ کے پھر ایک گناہ کے ساتھ اللہ کو نافرمان کر کے ختم کر. کیا کوئی گارنٹی ہے دوبارہ چلے جائیں؟ کیا یہ گارنٹی ہے پھر جا سکتے ہیں؟ نہیں پتہ. ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا تو اس آنکھ کو ضائع نہ کریں. جس آنکھ نے جا کے ان چیزوں کو دیکھ لیا اس کو ضائع نہ کریں، اس زبان کو ضائع نہ کریں جہاں بیٹھ کے آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا، جو کلمات آپ نے وہاں پڑھ لی ہیں بیٹھ کے. سبحان اللہ. جو درود وہاں پڑھا ہے ساری دنیا میں پڑھتے پھرے ہیں آپ، نہیں ہو سکتا اس کا مطلب. کیوں کہ جہاں وہاں جو درود پڑھا ہے نبی آپ کے سامنے بیٹھ کے سنا ہے آپ کا درود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں. کتنی زبردست لوگ ہیں یہ، پڑھتے ہیں 1000 درود لیکن اس درود کا مقابلہ نہیں. تو کیا اتنی بڑی نعمت کے آپ گناہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم درود بھی چھوڑ رہے ہیں، لذت بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سوری، ہم تو وہی کریں گے. میرے بھائیو، ایسے انسانوں کے لیے جتنا اللہ بلند کرتا رہتا ہے، جتنا اونچا کرتا جائے آدمی کو چاہیے کہ اسی قدر گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے، چکتا چلا جائے دین کی طرف.
नेमतों पे शुक्र करना हम सीखें तो कमाल हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से बड़ा बड़ा फजल हो जाएगा। हमने नेमतों शुक्र करेंगे तो सारी मस्जिदों में हम जिक्र करना शुरू कर देंगे, नाशुक्री करेंगे अल्लाह बंद करना शुरू कर देगा, आस्ता आस्ता उसको खत्म कर देगा। फिर ढूंढते फिरते हैं मजलूसों को, जगहों को, ये नाशुक्री है। तो पता ही चला कि सब चीज जो बर्बाद कर देने वाली चीज है वो क्या है? हम क्या छूटता नहीं जी, अल्लाह छूट जाता है, गुनाह नहीं छूटता जनाब। ठीक है, अल्लाह पाक मुझे भी आप हज़रात को भी तौफीक दे कि हम गुनाहों से दूर हों और अल्लाह की दी हुई नेमतों से लज़्ज़तें हासिल करें। और जो अल्लाह नेमत दे दे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तो करम फरमा, हमें ऐसी हम पे नेमतें भेजते ही रहे। नेमतें यही हैं जो हम कर रहे हैं, आमाल सालिह। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीइल मुज़निबीन, ताहा यासीन हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़urriyyatihi व ahli baytihi कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा ज़ब्बितना अलल ईमान व अम्मितना अलल ईमान व अहशरना यौमल क़यामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़ा बलय्यातना या शाफ़िअल अमराद इशफ़ा मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइख़िना व जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।